بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ، خشیت الہی اور دعا کی قبولیت۔ ایک عبرت انگیز داستان۔ ایک زمانے میں بصرہ شہر کے قریب ایک نیک بزرگ رہتے تھے جن کا نام شیخ عبد الکریم تھا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور عابد زاہد مانے جاتے تھے۔ راتوں کو تہجد میں روتے، دن کو روزہ رکھتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ ان کے پاس دور دور سے لوگ مسائل پوچھنے، نصیحت سننے اور دل کی تسکین کے لیے آتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب مغرب کے وقت کے قریب ایک شخص ان کے دروازے پر آ کر زور زور سے رونے لگا۔ شیخ عبد الکریم باہر نکلے تو دیکھا ایک جوان، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر گناہوں کا بوجھ، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو۔ شیخ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اے شیخ، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، اتنے گناہ کیے کہ اب لگتا ہے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دل کو سکون نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں توبہ کروں لیکن ڈرتا ہوں کہ میری توبہ قبول نہ ہو۔ شیخ عبد الکریم نے مسکرا کر کہا، بیٹا کبھی شیطان کو جیتنے نہ دینا کہ تجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کرے۔ سنو، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سن کر جوان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بولا، لیکن اے شیخ، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، مال حرام کھایا، ظلم کیے، حتیٰ کہ ایک بے گناہ انسان کی زندگی بھی برباد کی۔ کیا ایسے شخص کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے؟ شیخ عبد الکریم نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ تو فرعون جیسے ظالم کو بھی دعوت دیتا رہا کہ ایمان لا اور توبہ کر، تو پھر تو مایوس کیوں ہے؟ دروازہ بند نہیں ہوا، بس توبہ خالص ہونی چاہیے، دل سے ندامت ہو، آنکھوں سے آنسو بہیں اور نیت ہو کہ آئندہ گناہ کی طرف لوٹنا نہیں۔ یہ سن کر جوان زمین پر گر پڑا، سجدے میں رو رو کر کہنے لگا، اے اللہ، میں شرمندہ ہوں، میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب، اگر تو معاف نہ کرے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب روحانیت پھیل گئی تھی۔ شیخ عبد الکریم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رب، تو غفور ہے، رحیم ہے، یہ تیرا بندہ تیرے در پر آیا ہے، اس کے دل میں توبہ کی سچی چنگاری جل اٹھی ہے، تو اسے معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ قبولیت کی نشانی۔ رات گزر گئی، اگلی صبح وہی جوان مسجد میں فجر کے بعد قرآن پڑھتا نظر آیا۔ چہرہ بدل چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد روتا اور اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ، مجھے پاک کر دے جیسے تو نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی۔ کچھ دن گزرے، ایک دن بصرہ میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے پیاسے ہو گئے، دریا خشک ہونے لگے۔ شیخ عبد الکریم نے اہل شہر سے کہا، آؤ سب مل کر استسقا کریں۔ سارے لوگ کھلے میدان میں نکلے، سب نے ہاتھ اٹھائے، شیخ نے روتے ہوئے دعا کی، لیکن آسمان سے کوئی بادل نہ اٹھا۔ شیخ نے دل میں عرض کیا، اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں مگر تیری رحمت تو وسیع ہے، ہمیں محروم کیوں رکھا؟ اسی دوران پیچھے سے وہی توبہ کرنے والا جوان دوڑتا ہوا آیا۔ وہ ننگے پاؤں، پھٹے کپڑوں میں سر جھکائے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے رونے لگا، اے اللہ، اگر تو ہم سب پر رحم نہ کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تیری رحمت چاہیے، ہمیں پانی دے، ہمیں بخش دے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اچانک آسمان پر گرج چمک ہونے لگی، ٹھنڈی ہوا چلی اور تھوڑی ہی دیر میں بارش زور سے برسنے لگی۔ ہر شخص نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
शेख अब्दुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से उस जवान के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा आज तुम्हारी तौबा की कबूलियत की निशानी हम सबने देख ली। तुम्हारी आंखों के आंसू हमारे लिए रहमत बन गए। नतीजा और सबक। इस दिन के बाद वो जवान बसरा के सबसे नेक लोगों में शुमार होने लगा। वो रातों को इबादत करता, दिन को रोजे रखता और हमेशा यही कहता, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह ये किया था कि मैंने अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था। लेकिन जब मैंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ने न सिर्फ मेरे गुनाह माफ़ किए, बल्कि मेरी दुआ के वसीले से सारी बस्ती को रहमत अता की। और वाक़ई तौबा सिर्फ़ गुनाहों को मिटाने का अमल नहीं बल्कि दिल को ज़िंदा करने का अमल है। जब बंदा दिल से रोता है तो उसकी आँखों के आँसू ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि अर्श तक पहुँचते हैं। और जब अल्लाह अपने बंदे के आँसू देखता है तो फ़रिश्तों से कहता है, गवाह रहो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। सबक आमोज़ पैगाम। कभी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। सच्ची तौबा इंसान की तकदीर बदल देती है। गुनाह के बाद आंसू बहाना अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल है। दुआ उस वक्त कबूल होती जब दिल खशियत इलाही से लरसता हो। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारा दूसरा चैनल है रोशनी हिदायत, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें। उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।